إلهي 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب انک تدعونی فاولی عنک تتحبب الی فاتبغض الیک وتتودد الی فلا اقبل منک۔ دعا افتتاح کا یہ فقرہ گزشتہ فقرے سے مربوط ہے کہ جس میں بندہ اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ پروردگار تو عبد لئیم ایک پست بندے کو برداشت کرتا ہے، پست بندے کی نسبت بھی صبر کرتا ہے جو تیری بارگاہ میں تیرے دعا کے تاخیر سے قبول کرنے پر تیری بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھتا ہے۔ تو ایسے بندے کو بھی اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا فقرہ دعا افتتاح کا اسی حوالے سے کہ بندہ اپنی کوتاہیوں کے حوالے سے پروردگار کی بارگاہ میں اعتراف کر رہا ہے کہ پروردگار میں عبد لئیم ہوں، تو رب کریم ہے، اور عبد لئیم کا کام ہی خالی ہاتھ آنا ہے، خالی جھولی پھیلا کر آنا ہے، اور رب کریم کا لطف یہ ہے کہ وہ خالی ہاتھوں کو بھر دے، خالی جھولیوں کو بھر دے۔ بس میں عبد لئیم ہوں، تیرا ناپسندیدہ بندہ ہوں، یقیناً گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوں، آج تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ اور اسی حوالے سے پروردگار کی بارگاہ میں گفتگو کرتا ہے، یا رب انک تدعونی، اے پروردگار تو مجھے بار بار بلاتا رہا، لیکن تو بلاتا رہا، فاولی عنک، میں تجھ سے منہ پھیرتا رہا، منہ موڑتا رہا۔ تو مجھے بلاتا تھا اور میں منہ موڑ لیتا تھا، تو مجھ سے اظہار محبت کرتا تھا، لیکن میں تیری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا تھا بلکہ بغض کا اظہار کرتا تھا۔ پروردگار تو مجھ سے مودت کا اظہار کرتا تھا، لیکن میں اس مودت کو تجھ سے قبول نہیں کرتا تھا۔ یہ تینوں فقرے ایک ایسے بندے کی حالت کو بیان کر رہے ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ سے دور ہے، کہ پروردگار اسے بار بار بلاتا ہے، اے میرے بندے تو گناہوں میں گھرا ہوا ہے، تو پستیوں کی جانب جا رہا ہے، میں تجھے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہوں، تو میری بارگاہ میں آ جا، گناہوں کے راستے کو ترک کر دے اور ترک کر کے میرا عبد بن جا۔ بار بار بلاتا ہے پروردگار، مختلف انداز سے بلاتا ہے، لیکن بندہ پروردگار کی اس پکار پر لبیک نہیں کہتا بلکہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ اور کتنا ہی بد نصیب ہے وہ بندہ کہ پروردگار اس کو بلائے اور بندہ اپنا رخ اپنے رب کی طرف سے موڑ لے۔ اذان ہو، یہ اذان کی پکار، اذان کی آواز، گویا خدا بلا رہا ہے بندے کو اپنے مصلی عبادت کا، اے بندے میری بارگاہ میں آ جا، سب کچھ چھوڑ دے، لیکن بندہ پروردگار سے رخ موڑ کر دنیا میں الجھا رہتا ہے اور نمازوں کو قضا کر دیتا ہے۔ گویا پروردگار بلا رہا تھا اور بندے نے لبیک نہیں کہی اس کی آواز کے اوپر۔ کبھی پروردگار کہتا ہے، میرے بندے آپس میں رشتہ داروں کے درمیان ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرو، یہ صلہ رحمی میرا حکم ہے، اور میرے حکم کو مان کر تم میری بارگاہ میں آ جاؤ گے، میں تمہیں بلا رہا ہوں اپنے اس امر کے ذریعے سے۔ لیکن بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے۔ کچھ مال دنیا ہاتھ میں آ جائے، کوئی عہدہ ہاتھ میں آ جائے، کوئی منصب پر فائز ہو جائے، دنیا کا کوئی منصب مل جائے، مغرور ہو جاتا ہے، مغرور ہو کر اپنے رشتہ داروں سے ترک تعلق کر دیتا ہے، ملنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا بندہ جب ترک تعلق کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے، میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ جا، میں تجھے امر کر رہا ہوں کہ اپنے بندوں سے کہ ان سے صلہ رحمی کر، لیکن بندہ اپنے رب کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، ترک تعلق کر کے پروردگار کی بارگاہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ پروردگار کبھی والدین کے احترام کے لیے اپنے بندے کو بلاتا ہے، میرے بندے تیرے والدین ضعیف ہو گئے، جب تو بچہ تھا انہی والدین نے تیری تربیت کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، ہر زحمت کو برداشت کیا، ہر مشقت کو برداشت کیا، آج ان والدین کو تیری ضرورت ہے، تو آ اور ان کی خدمت کر۔ پروردگار کی آواز ہے کہ اپنے والدین سے اف تک نہ کہو، یہ اف تک نہ کہو یعنی پروردگار اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، لیکن بندہ اپنے والدین کو تنہا چھوڑ دیتا ہے اور تنہا چھوڑ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے، پروردگار میں تیری آواز پر لبیک نہیں کر رہا، فاولی عنک، میں تجھ سے رخ موڑ رہا ہوں، رخ گردانی کر رہا ہوں۔ پروردگار ابھی بھی اس بندے سے نا امید نہیں ہوتا، پروردگار کہتا ہے کہ میرے بندے ابھی بھی وقت ہے، آ جا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن تیرے نیک اعمال باقی رہ جائیں گے، تو نیک اعمال کے ذریعے سے میری بارگاہ میں آ جا۔ پروردگار مختلف انداز سے بلاتا ہے، پروردگار چاہتا ہے کہ بندہ ویسا بن جائے جیسا وہ چاہتا ہے، اور اسی لیے بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار میں ویسا بننا چاہتا ہوں جیسا تو چاہتا ہے، جیسے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، انت کما احب، پروردگار تو ویسا ہی رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں، جیسا مولا میں چاہتا ہوں، جیسا پروردگار میں چاہتا ہوں، تو ویسا ہی ہے، تو تیری عطا میں کمی نہیں ہے، تیری بخشش میں کمی نہیں ہے، تو انتقام لینے میں دیر کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے سزا دینے میں، تیری بخشش اور جود کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، تو میری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، فجعلنی کما تحب، پروردگار آج کی شب تو مجھے بھی ایسا بنا دے کہ جیسا تو مجھے چاہتا ہے۔ مولا کائنات کے الفاظ، انت کما احب، پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، فجعلنی کما تحب، پس مجھے بھی ویسا ہی قرار دے دے، ویسا ہی بنا دے جیسا تو مجھے چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔
تو مجھے اپنا عبد مطیع دیکھنا چاہتا ہے، تو مجھے اپنا عبد کامل دیکھنا چاہتا ہے، تو مجھے اپنا ایسا عبد دیکھنا چاہتا ہے جو تیری بارگاہ میں تیری آواز پر لبیک کہے۔ پروردگار تو مجھے ایسا بنا دے۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان کی شبیں ہیں، پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے تو ہمیں ایسا ہی بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، تو ہمیں ایسا ہی بنا دے جیسا اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار تو ہمیں ایسا ہی بنا دے کہ جیسے ہمارے وقت کے امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔